کیا کبھی آپ نے ایسی طاقت دیکھی ہے جو پہاڑوں کو چیر دے اور زمین کو اپنی مرضی سے بدل دے؟ کیا آپ نے ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور قوم تھی، لیکن ایک ایسی چیز سے ہار گئی جسے وہ معمولی سمجھتی تھی؟ ہوا۔ جی ہاں، صرف ہوا۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی اور اللہ کے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ ایک ایسی کہانی جہاں طاقت ہاری اور سچ جیت گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ قوم عاد جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ لوگ قد میں لمبے، جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور تعمیرات میں بے مثال تھے۔ قرآن مجید ان کے شہر کو ارم ذات العماد کہتا ہے، یعنی ستونوں والا شہر۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے اور میدانوں میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی کرتے تھے، لیکن جتنی بڑی ان کی عمارتیں تھیں اتنا ہی بڑا ان کا غرور تھا۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ قوم عاد اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان کی آواز میں درد تھا، خلوص تھا۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا، اللہ نے تمہیں زمین میں طاقت دی، تمہیں دوسروں پر برتری دی، لیکن جواب آیا ہنسی، غرور، تکبر۔ اے ہود، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سچ کو مذاق بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے کہا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ دعوت خالص تھی، بے غرض تھی، مگر قوم عاد نے الزام لگایا، ہم سمجھتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں نے کوئی اثر کیا ہے۔ یہ توہین تھی، مگر حضرت ہود علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ انہوں نے خبردار کیا، اگر تم نے توبہ نہ کی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے چیلنج کیا، لے آؤ اپنا عذاب اگر تم سچے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انکار اپنی آخری حد کو پہنچ گیا۔ پھر وقت بدلا، آسمان نے بارش روک لی، زمین خشک ہونے لگی، کہف نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ اللہ کی پہلی تنبیہ تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ لیکن غرور نے ان کے دل بند کر دیے تھے۔ انہوں نے سوچا، یہ تو ایک عارضی مسئلہ ہے۔ وہ اب بھی اپنی طاقت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا۔ ایک دن دور آسمان پر ایک بادل ظاہر ہوا۔ قوم خوشی سے چیخ اٹھی، یہ بادل ہے، بارش لے کر آیا ہے۔ لیکن وہ بادل نہیں تھا، وہ عذاب تھا۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے اب واپسی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہوا چلنا شروع ہوئی، پہلے ہلکی، پھر تیز، پھر ایک طوفان۔ وہ ہوا عام نہیں تھی، وہ ریح سرسر عاتیہ تھی، یعنی شدید ٹھنڈی تباہ کن ہوا۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل یہ ہوا انسانوں کو اٹھا کر پھینک دیتی۔ ان کے جسم ایسے گرتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، محلات ٹوٹ گئے، ستون گر گئے۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج بے بس تھی۔ ہر طرف چیخیں تھی، پھر خاموشی، مکمل خاموشی۔ کوئی نہ بچا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، ایک آئینہ ہے۔ قوم عاد کا سب سے بڑا گناہ صرف شرک نہیں تھا، بلکہ غرور تھا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ لیا۔ آج ہم بھی ٹیکنالوجی، طاقت، وسائل پر فخر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں؟
حضرت ہود علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں سچ پر قائم رہنا چاہے آپ اکیلے کیوں نہ ہوں، اور قوم عاد ہمیں سکھاتی ہے جب انسان حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن اللہ کی قدرت ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں سنیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔